بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں لیکچرر پروین عابد آپ سے مخاطب ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے اور طلب علم کے جذبے سے سرشار، حصول علم کے لیے کمر بستہ۔ ہمارا آج کا لیکچر جماعت دہم کی اردو سلیس کا تیسرا سبق ہے، پاکستان سے محبت، مؤلفین کی تحریر ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یاد رکھیے یہ صرف ایک مضمون ہی نہیں ہے کہ جو تشریح اور خلاصے کے لیے اہمیت کا حامل ہے، بلکہ آپ کے لیے اس میں ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ اپنے وطن سے محبت کا درس دیا گیا ہے۔ ہم پاکستان سے محبت کا جو جذبہ ہے اس کو کیسے اس کا اظہار کر سکتے ہیں اور اپنے وطن سے کس طرح محبت کر سکتے ہیں۔ صرف لفظوں میں کہہ دینا کہ مجھے اپنے وطن سے محبت ہے کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کے لیے عمل بھی ضروری ہے، اور انشاءاللہ عمل آپ کر کے دکھائیں گے کہ آپ اپنے پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے لیے پہلی سیڑھی آپ کا حصول علم ہے۔ آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مقاصد تدریس اور پھر سبق کا باقاعدہ مطالعہ۔ مقاصد تدریس۔ آپ اس لیکچر کو سماعت فرمانے کے بعد اس قابل ہوں گے کہ مؤلفین کی اردو ادب میں اہمیت اور ان کے طرز تحریر سے آگاہ ہو سکیں، لغت کے ذریعے سبق سے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے کے اہل ہوں گے، سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مشقی اور معروضی سوالات حل کرنے کے اہل ہوں گے، اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اقتباس کی تشریح اور سبق کا خلاصہ تحریر کرنے کے اہل ہو سکیں گے۔ اہم نکات سبق کے تعارف کے حوالے سے، سب سے پہلے مؤلفین کا تعارف۔ مؤلفین مؤلف کی جمع ہے اور اس کے معنی ہیں تالیف کرنے والا، یعنی مختلف اجزاء سے کوئی نئی چیز ترتیب دینے والے کو مؤلف کہتے ہیں۔ اس کتاب آسان اردو کو ترتیب دینے والے مؤلفین میں جناب ڈاکٹر اسلم فروخی صاحب ہیں، جناب ڈاکٹر عبدالحق حسرت کاسگنجوی صاحب ہیں، ساقی جاوید صاحب ہیں اور جناب محمد ناظم علی خان ماتلی صاحب ہیں۔ یہ مضمون ان مؤلفین صاحبان کے عمدہ خیالات کا بہترین نمونہ ہے۔ پہلا نکتہ ہے اپنے گھر سے محبت کا اظہار۔ دنیا میں ایسا کون شخص ہوگا جو اپنے گھر سے محبت نہ کرتا ہو، اسے خوبصورت اور خوشحال دیکھنا نہ چاہتا ہو، اس کی بقا اور سلامتی کا آرزومند نہ ہو اور اس کی آن پر جان دینے کا جذبہ اپنے دل میں نہ رکھتا ہو۔ پاکستان ہمارا گھر ہے اور ہم سب جو اس میں رہنے والے ہیں اس گھر کے افراد ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ دیکھیے، یہ ایسی زمین ہے، یہ ایسی دھرتی ہے کہ یہ ایسا ہمارا گھر ہے جو سب کے لیے سکون و اطمینان کا باعث ہے، جہاں ہم سب باعزت اور آزادانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ دوسرا نکتہ ہے قائد کی رہنمائی میں آزاد وطن کا حصول۔ ہمیں اپنی تاریخ کے وہ دن یاد ہیں جب ہم بابائے قوم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی میں پاکستان کے حصول کی جد و جہد کر رہے تھے اور اپنے گھر بار، جان مال اور سکھ چین سے بے نیاز ہو کر سروں پر کفن باندھ کر میدان میں نکل آئے تھے، اور شہر شہر گاؤں گاؤں یہی نعرہ گونج رہا تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ہماری جد و جہد اور کاوشیں اور ہماری قربانیاں رائے گاہ نہیں گئیں، ہمارے عزم و یقین نے ناممکن کو ممکن بنا دیا اور ہم نے پاکستان حاصل کر لیا۔ یہ وہ دن ہے جو آج سے پون صدی پہلے کی بات ہے کہ برصغیر پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ ہندو اور انگریزوں نے مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی اور نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ مسلمانوں کو نہ صرف سماجی نقصان پہنچاتے بلکہ دین اور لباس پر بھی حملے کرتے۔ آخر کار مسلمانوں کی آہیں رنگ لائیں اور اللہ نے قائد اعظم کی صورت میں ایک عظیم رہنما دے دیا، جس کی رہنمائی میں ہمیں یہ آزاد وطن حاصل ہوا۔ تیسرا نکتہ ہے وطن عزیز کی تعمیر و ترقی میں حصہ۔ پاکستان کے قیام کے بعد ہم سب نے اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا۔ ہمارے مجاہدین نے اس کی سرحدوں کی حفاظت کی ہے،
ہمارے مردوں اور مزدوروں اور کسانوں نے اپنا پیسہ بہا کر اسے خوشحالی دی ہے۔ ہمارے ہنرمندوں، استادوں اور مصنفوں نے اپنی ہنرمندی، علم اور فکر سے اس کی تقدیر چمکائی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ دیکھیں، ہمارے اس وطن عزیز کے قیام پاکستان کے بعد ہم سب نے مل کر اپنے وطن کو خوبصورت بنانے کی اور اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے کی بہترین کوشش کی ہے۔ اس کے بعد کا نقطہ ہے اسلام کے نام پر وجود میں آنے والا وطن۔ ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے۔ اسلام ہمارے اتحاد اور قوت کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ ہمارے لیے اسلام کی محبت اور وطن کی محبت کوئی الگ الگ باتیں نہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے وطن کی بقا اور سلامتی کے لیے اپنے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں، اور یہ اللہ پاک کا بھی فرمان ہے کہ آپ اگر اپنے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہتے ہیں تو کبھی نہیں بکھریں گے، یعنی قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں تو جب تک یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے ہم نہ کبھی ٹوٹ سکتے ہیں اور نہ بکھر سکتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل، بہت خوبصورت بات، اور قرآن پاک کی مثال کے ساتھ اور مسلمانوں کا عقیدہ بھی ہے کہ وہ جب تک اپنے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے تب تک انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ زندہ قومیں کبھی اپنے ماضی سے رشتہ نہیں توڑتیں۔ جی بالکل، وہ اپنے ماضی سے قوت اور توانائی حاصل کرتی ہیں اور اپنے حال کو بناتی اور سنوارتی ہیں اور روشن مستقبل کی طرف بڑھتی ہیں۔ اس لیے ہم یوم پاکستان، یوم استقلال، یوم دفاع، قائد اعظم کا یوم پیدائش اور یوم وفات، علامہ اقبال کا یوم ولادت اور یوم وفات، اور قائد ملت کا یوم شہادت، اور بڑے بڑے اور جو ہیں ہمارے دن ہیں وہ بڑے جوش و خروش سے اور جذبے سے مناتے ہیں۔ اس طرح ہم اپنے محسنوں اور اپنے جانثاروں کو یاد کرتے ہیں، اور یہ بہترین طریقہ ہے اپنے عہد کو دہرانے کا اور اپنے وطن سے محبت کرنے کا، اور ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور اس کے پرچم کو ہمیشہ سر بلند رکھیں گے اور اسے عظیم تر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اگلا نقطہ ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت، بڑا خوبصورت ملک۔ جی ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں اتنا خوبصورت ملک دیا ہے کہ کہیں اونچے اونچے پہاڑ اور ان کی برف پوش چوٹیاں ہیں، کہیں اچھلتے کودتے چشمے ہیں، کہیں لہراتے بل کھاتے دریا ہیں، تو کہیں ہرے بھرے جنگل ہیں، کہیں سرسبز و شاداب کھیت اور میدان ہیں، اور کہیں سمندر اور ان کی خوبصورت جو وہ کنارے ہیں۔ اس ملک میں مختلف رنگ اور روپ کے لوگ رہتے ہیں، یعنی مختلف زبانوں کے، مختلف علاقوں کے، مختلف رہن سہن کے، جن کی بود و باش کے طریقے مختلف ہیں، یعنی رہن سہن کے طریقے مختلف ہیں، اور جو مختلف زبانیں بولتے ہیں، لیکن یہ سب ایسے ہی ہیں۔ کیسے؟ جیسے ایک باغ کے رنگ برنگے پھول ہوں، باغ سے کوئی علیحدہ نہیں، سب کے رنگ مل کر باغ کے حسن کو چمکاتے اور سب کی خوشبوئیں مل کر باغ کو مہکاتی ہیں۔ جی ہاں، سب مل کر اپنے وطن عزیز کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ تجدید عہد، اپنے عہد کو دہرانے کا وقت۔ دیکھیں، تجدید عہد سے مراد ہے کہ ہم پھر ایک دفعہ عہد کریں کہ ہم اپنے وطن سے محبت بھی کریں گے، اس کو بنائیں گے، سنواریں گے، اور اس کے لیے قربانیاں بھی دیں گے، اور اپنی دنیا کو بھی دکھا دیں گے کہ زندہ ہے ہماری قوم کا دل اور روشن ہے ہمارا مستقبل۔ آپ نے پورا سبق ملاحظہ فرمایا، آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے۔ حاصل سبق، یاد رکھیے کہ یہ سبق پڑھنا نہ صرف ایک سبق ہے، ایک مضمون ہے، بلکہ ایک حاصل بھی ہے، ایک اس میں درس بھی ہے، نئی نسل کو ایک سبق بھی دیا گیا ہے۔ اور یہ حاصل سبق ہمیں اس سے یہ ہے کہ یا ہمیں سبق سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہم اپنا وعدہ دہرائیں، اپنے وطن سے محبت کرنے کا، اس کے لیے محنت کرنے کا، اس کو ترقی کی راہوں پہ گامزن کرنے کا، اور
وقت پڑنے پر اس کی حفاظت کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کر دینے کا، اس سے کبھی بھی ہم دریغ نہیں کریں گے، کبھی بھی ہم دریغ نہیں کریں گے کہ اپنے وطن عزیز کے لیے ہماری ضرورت پیش آئے، ہماری مال و دولت کی، ہماری جان کی، اور ہم پیچھے ہٹیں۔ اور احمد ندیم قاسمی کی نظم کا بہت خوبصورت یہ شعر: خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس کو سمجھ کر، اس کو لیکچر کو سماعت فرما کر آپ مشق حل کرنے کے اہل ہو جائیں گے۔ مشقی سوالات۔ مشق کا پہلا سبق ہے: ہم اپنے گھر سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ تو دیکھیں، میں نے اس لیکچر میں آپ کو واضح طور پر بتایا ہم اپنے گھر سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ جب آپ اس پورے لیکچر کو سماعت فرمائیں گے تو اس سوال کا جواب تحریر کرنے کے اہل ہو جائیں گے۔ ہم نے پاکستان کس طرح حاصل کیا؟ پاکستان حاصل کرنے کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی اور ان کے ساتھ مل کر جدوجہد اور کوششیں، وہ سارا پیراگراف بھی میں نے پڑھا اور اس کو بھی میں نے واضح طور پر سمجھایا۔ ہمیں اپنے وطن پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کس طرح کرنا چاہیے، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس لیکچر میں۔ ہم اپنے قومی دن جوش و خروش سے کیوں مناتے ہیں، وہ بھی وضاحت ہو گئی ہے۔ آپ ان سوالوں کے جواب اس لیکچر کو سماعت فرمانے کے بعد بخوبی حل کرنے کے اہل ہو جائیں گے۔ چند الفاظ دیے گئے ہیں، انہیں اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے، اور تخلیقی کام یہ ہے کہ آپ نے اس پورے لیکچر کو سماعت فرمانے کے بعد اس سبق کا خلاصہ تحریر کرنا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ سارا کام احسن طریقے سے حل کرنے کے اہل ہوں گے اس وقت جب آپ اس لیکچر کو بخوبی سماعت فرما لیں گے۔ اب اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے بزرگوں کا، اپنے والدین کا، اپنے پڑوسیوں کا، حقوق العباد کا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔